الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ہنگر is the first element in self-discipline. If you can control what you eat and drink, you can control everything. کہا جاتا ہے کہ بھوک زندگی میں نظم و ضبط لانے کے لیے اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، اور اگر ایک انسان اس بات کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا کیا پیے گا تو وہ اپنی زندگی کی بہت سی باتوں کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ عام طور پہ ہم نیت کرتے ہیں، کوئی ہم نے ڈاکومنٹری دیکھی اور کوئی معلوماتی بات سنی کہ بوتل پینے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھائی جائیں تو موٹاپا ہو جاتا ہے، زیادہ چینی اور زیادہ نمک کے نقصانات ہیں، تو کچھ دیر کے لیے تو ذہن بن جاتا ہے کہ اب ہم ان چیزوں سے بچیں گے، لیکن استقامت نہیں رہ پاتی اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پہلے والی عادات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات میں نظم و ضبط آئے، یو ہیو اے ڈسپلنڈ لائف، آپ کی لائف میں ڈسپلن ہو، نظم و ضبط ہو، ایک ترتیب ہو، تو پھر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کھانے پینے میں کیا احتیاط کرتے ہیں، آپ کیا کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں اور کتنا کھا رہے ہیں۔ These three decisions are very very important. It all matters. اور ہمارا پیارا دین اسلام جو ہر معاملے میں ہماری بڑی زبردست رہنمائی کرتا ہے، تو کھانے پینے میں سب سے پہلے تو حلال اور حرام، what is permissible and what is prohibited، اور پھر یہ بھی کہ جو حلال ہے اس کا کنزمپشن کرائٹیریا کیا ہے، کس انداز سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے حلال تو ہے لیکن میانہ روی رکھی جائے، اعتدال رکھا جائے، اور بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی گئی، ہر شعبے میں اثرات نظر آئے۔ The development of science is having a manifold impact. ہر شعبے میں ہمیں سائنس کی ترقی کے ثمرات اور رزلٹس نظر آئے۔ آج کھانا کتنے طریقوں سے پک سکتا ہے، کتنی ریسیپیز ہیں، دنیا بھر کے اندر اگر آپ اس کا کوئی ایک کاؤنٹ لینا چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا۔ روزانہ کی بنیاد پہ کتنے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، فوڈ انڈسٹری کتنی بڑی ہے، ہوٹل انڈسٹری، ریسٹورنٹس کتنے زیادہ ہیں، اور پھر جس طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں، ہماری پوری سوسائٹی میں یہ کھانے پینے کی جتنی اہمیت ہے، اسی طریقے سے ہمارے جسم کے سسٹم کے اندر بھی کھانے پینے کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ موجود ہے، الگ سے سسٹمز بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم کیا کھا رہے ہیں، سبزی ہے، گوشت ہے، پھل ہے، آنکھ سے نظر آ جاتا ہے، اور پھر جب ہم ہاتھ سے اس کو چھوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نرم ہے، سخت ہے۔ اسی طرح ناک سے اس کی خوشبو بھی سونگھی جا سکتی ہے، اس میں سے کوئی گندی بو تو نہیں آ رہی، پرانا تو نہیں ہو گیا، باسی تو نہیں ہو گیا، کوئی ایسی گندی سٹنکی اسمیل تو نہیں ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کھانا اب کنزمپشن کے لائق نہیں اور ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو آنکھوں سے دیکھ لیا، ہاتھ لگایا اس کو تو پتہ چلا نرم ہے یا سخت ہے، پھر منہ میں ڈالتے ہیں تو چباتے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کیا حیت ہے، کیسا وہ کھانا ہے، یہاں سے اس کی پروسیسنگ شروع ہوتی ہے۔ اور پھر یہ منہ کے بعد منہ میں سلائیوا ہوتا ہے، بہت زبردست ڈائجسٹو جوس ہے، اور دن میں تقریباً 1.5 لیٹر تھوک انسان کے منہ میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ بہت اہم ترین ہے کہ انسان کے منہ کو سوکھنے سے بھی بچاتا ہے اور کھانے کو ہضم کرنے میں پہلا سٹیپ ہے۔ پھر کھانا جو ہے کھانے کی نالی میں جاتا ہے جس کو ایسوفیگس کہا جاتا ہے، فوڈ پائپ ہے، اور یہاں سے کھانا گزرتا ہوا پھر سٹمک میں جاتا ہے، پیٹ میں، اور پیٹ میں مختلف قسم کے جوسز ہوتے ہیں، انزائمز ہوتے ہیں، گیسٹرک جوس ہے،
پھر لیور سے بائل آ جاتا ہے، ایملیز ہے، لائپیز ہے، یہ سارے جوسز مل کر اس کھانے کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر کھانا وہاں سے چھوٹی آنت میں اسمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن میں جاتا ہے، اس کے اوپر اور کام ہوتا ہے، اور اب اس کھانے سے ساری غذائیت، آئرن، پروٹینز، فیٹس، وہ ہمارے جسم میں جذب ہوتے ہیں اور وہ پورے جسم کی انرجی کے لیے ایک فیول بنتے ہیں تاکہ ہمارا پورا جسم چل سکے. دس ایکٹس ایز اے فیول اور ایندھن، اور پھر یہ پورا ایک سائیکل جس کو ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں یہ مکمل ہوتا ہے. بٹ موسٹ امپورٹنٹ از دا سپرویژن آف دس ڈائٹ. آپ جو کھا رہے ہیں اس کی پراپر سپرویژن بہت ضروری ہے. خاص طور پر آپ اس وقت کھائیں جب آپ کو بھوک لگی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان کا یہ ارشاد صحت بنیاد بہترین رہنما اصول ہے. فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے. جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور وہ ہاتھ کھینچ لے، وہ ہرگز طبیب کا محتاج نہیں ہوگا. It's a very golden principle that you must approach food, you must approach meal when you are hungry, and when there some thirst is there, you must leave that food. آپ ہاتھ کھینچ لیں جب کچھ نہ کچھ بھوک ابھی باقی ہو. یاد رکھیے کھانا میسر نہ ہونے کی صورت میں بھوکا رہنا کمال نہیں. کھانا ہی نہیں ہے اب تو بھوکا ہی رہے گا. وافر مقدار میں کھانا موجود ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اب وہ بھوکا رہتا ہے. حقیقت میں یہ کمال ہے. چنانچہ روایت میں ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرمایا کرتے تھے. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم پیٹ بھر کے کھانے سے بچو کیونکہ یہ جسم کو خراب کرتا ہے، بیماریاں پیدا کرتا ہے اور نماز میں سستی لاتا ہے، اور تم پر کھانے پینے میں میانہ روی لازم ہے کیونکہ اس سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اور فضول خرچی سے نجات ملتی ہے. کتنے پیارے اور زبردست ٹپس ہیں ہمارے لیے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھوک سے والہانہ محبت تھی، اور آج سائنس بھی اس حوالے سے ہمیں بڑا بہترین گائیڈ کرتی نظر آ رہی ہے. obviously حق اور سچ تو وہی ہے جو میرے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، کر کے دکھا دیا اور ہمیں سمجھا دیا. قیامت تک وہی ہمارے لیے الٹیمیٹ اسوہ حسنہ کے بہترین مدنی پھول ہیں. ڈائریکٹر آف دا ڈائڈیکٹک پروگرام ان ڈائٹیشین USA ہیلتھ نیوز کے مطابق ہنگر ہیز اے ویری نیگیٹو کنوٹیشن ان آور سوسائٹی. بھوک کے لفظ کو کبھی کبھار معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایسا لگتا ہے کہ کھانا نہیں ہے اور غربت ہے، کھانا میسر نہیں ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہے. جب بھی بھوک کا لفظ آتا ہے تو ایسے ذہن میں خیالات آتے ہیں. It's not like this. However, when there are plenty of food available to eat, hunger is actually a lovely part of overall eating experience. وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں جب بہت سا کھانا آپ کے پاس ہے، یعنی پیسے ہیں اور آپ خرید بھی سکتے ہیں، فریج بھی بھرا ہوا ہے، کچن میں بھی کھانا ہے، اور اس کے باوجود آپ بھوکا رہیں، اب یہ بڑا خوشگوار تجربہ ہے. دس از اے ویری پلیزنٹ ایکسپیرینس. آپ اس کو کر کے دیکھیں. اور چونکہ سارا دن کچھ نہ کچھ منہ میں چلتا رہتا ہے، چرننگ ہوتی رہتی ہے، کبھی بریک فاسٹ پھر لنچ. اب بریک فاسٹ اور لنچ، صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا، اس کے درمیان بھی ایک چیز آ گئی ہے، اسے کہتے ہیں برنچ. بریک فاسٹ سے اس کا شروع والا لیا اور لنچ سے آخری والا لیا. اب یہ وہ کھانا ہے جو ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان ہے. اسی طریقے سے رات کے کھانے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان ہائی ٹی آ گئی، وہ بھی کھانا ہے. اب ہر وقت تو چرننگ چل رہی ہے، منہ میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، تو بھوک کی اس کیفیت کا مزہ تو آئے گا نہیں. تو اس سے
پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے بھوکا رہنا کتنا زبردست اور اچھا ہوتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اگر آپ بھوک کے بغیر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو بھوک نہیں لگی اور آپ کھانا کھا رہے ہیں، تو چانسز ہیں کہ آپ اوور ایٹنگ کر رہے ہیں، یعنی غلط کام کر رہے ہیں۔ اور آج ویٹ لاس کاؤنسلرز ایک ہنگر سکیل بتاتے ہیں، وہ لوگ جو ڈائٹیشین ہیں، جو نیوٹریشنسٹ ہیں، جو کھانے کے معاملات کے ماہر ہیں، وہ ایک پیمانہ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ مثبت انداز سے وزن کم کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک انداز سے بھوکا رہنا سیکھیں۔ اور ایک اور اہم بات، think of the last time you have heard a great speech. You will notice that the power came not only from the words but from pacing. Great speeches contain critical pauses, and without them, the speech will lose its luster. The same is true with the food. Good food requires hunger. کہتے ہیں، آپ نے تقریر سنی ہوگی، اور اچھی تقریر میں صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ بیچ میں رک جانا، یہ جس طرح میں تھوڑا سا رکا، یہ رک جانا یہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور ایک اچھی تقریر کے اندر مقرر یہ حسن پیدا کرتا ہے کہ وہ کہیں کہیں پازز انٹروڈیوس کرواتے ہیں تاکہ اس چیز کے اندر چارم پیدا ہو سکے، تقریر کے اندر دلچسپی پیدا ہو سکے۔ اور یہی چیز کھانے میں بھی ہے، کیا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پاز لیں، بھوکا رہیں، اور جب آپ بھوکے رہیں گے پھر کھانا کھائیں گے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو کہ صرف اس کی رضا کے لیے بھوکا رہیں، لیکن کھانے کا مزہ بھی بڑھ جاتا ہے اگر آپ بھوک کے ساتھ کھانا کھائیں۔ ویسے کھانا کھاتے رہیں گے اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ تو در حقیقت بھوک جسم کی طرف سے ایک سگنل ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ اب کھانا کھا لینا چاہیے، جسم کو کھانا کھانا چاہیے۔ گریلن ایک ہارمون ہے جسے ہنگر ہارمون کہا جاتا ہے، جو کہ انسان کے پینکریاز یعنی لبلبے میں پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، جو کہ بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اٹ اسٹیمولیٹ دا ایپیٹائٹ۔ گریلن یہ ایک انزائم ہے، اور بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا ایک اہم کارآمد اور نسخہ بہترین سن لیجئے۔ Eat slowly, listen carefully, and stop eating with some empty space in stomach. آہستہ کھائیں، جب آپ کو بھوک لگی ہے اس وقت کھائیں، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہے کھانا چھوڑ دیں، کھانا بند کر دیں۔ دیکھیے ایک چیز، یہ جو گریلن کا میں نے آپ کو بتایا، یہ ہارمون ہنگر ہارمون ہے، اس کی تھوڑی سائنس سن لیجئے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ رات کو جاگتے رہے، رات کا کھانا کھایا، اب آپ جاگتے جا رہے ہیں تو آپ کو دوبارہ بھوک لگتی ہے، اور جب آپ دوبارہ بھوک لگتی ہے پھر رات کو کھانا کھا لیتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے ہیلتھ میٹرز کے اندر۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کھانے کے اوپر کھانا کھانا، ایک اور لیئر چڑھا لینا، یہ مناسب نہیں ہے، اور ہر طرح سے اس کا پیٹ کو اور جسم کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آج کل جب کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ہوٹلز کے اندر جانا بھی اتنا مشکل ہے، اور اپروچ کر کے جانا اور وہاں جا کر بیٹھنا، کیونکہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہی کھاتے نہ رہیں۔ یاد رکھیے اگر سامنے ٹی وی لگا ہے اور بندہ کھا رہا ہے، موبائل فون پر بیٹھا ہے بندہ کھا رہا ہے، یہ سب کانٹرا انڈیکیٹڈ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ ٹیک اوے سے پیزا برگرز بوتلیں منگوائی جا رہے ہیں، اینڈ میں بہت برا حال ہو سکتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بیماری سے بچتے بچتے آپ بہت سی زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں وہ لگ جائیں، اللہ رحم فرمائے۔ لیکن حالات اگر ایسے رہے، سیڈنٹری لائف سٹائل رہا، آپ بیٹھے رہے، زیادہ کھانا کھایا، تو اس بیماری سے زیادہ خطرناک بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دین اسلام ہماری ہر معاملے میں زبردست رہنمائی کرتا ہے، اور کھانے پینے کے حوالے سے روزہ اہم ترین فرض عبادت، اور اس سے بڑھ کر سپرویژن کیا ہوگی؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ روزہ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، اور اس کا لغوی معنی ہے رک جانا، اور شرع کی روح سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ ہجرت کے 2 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے۔ قرآن مجید میں آیا، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں
تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلے میں ایک مسکین کا کھانا، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تشریف لائے، ان کی امتیں آئیں، سب پہ روزے فرض ہوتے چلے آئے، لیکن صورتیں اس کی مختلف تھی۔ فار واٹ از دا ریزن؟ تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی پریکٹس پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے کیسی شاندار عبادت ہے۔ سب سے پہلے تو لیک آؤٹ ہوگا ہی نہیں یہ راز جب تک انسان اپنے منہ سے نہ بولے۔ کافی عبادات ایسی ہیں جو ظاہری طور پہ ایکشن کے ساتھ، اپیرنٹ ایکشن کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، لیکن روزے دار کا روزہ ہے یہ تو اس وقت تک نہیں پتہ چلے گا جب تک اپنی زبان سے نہیں بتاتا، شکل سے تھوڑی پتہ چل جاتا ہے۔ سو اٹ از اے سیکرٹ بٹوین دا پرسن اینڈ ہز کریٹر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے انسان حلال کھاتا ہے، سارا سال حلال کھاتا ہے، حلال پیتا ہے، حلال رشتہ استوار کرتا ہے، لیکن اب وہ بندہ ہے اور وہ اس کا رب ہے۔ یہ بندہ ہے اور وہ اس کا رب ہے، قادر مطلق ہے، اور یہ جو اس کا بندہ ہے 11 ماہ اس کے حکم پر حلال کھاتا رہا، حلال پیتا رہا اور حلال کے قریب گیا۔ اور سوچئے کہ اب 1 ماہ اپنے رب کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے، تو رب نے حکم فرمایا کہ اب بندے 1 ماہ تو نے حلال کے قریب بھی نہیں جانا، میرا حکم ہے، حلال کے قریب تو جاتا رہا، حلال پانی تو نے پیا، اب تو نے حلال کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور اب یہ بندہ جو اپنے رب کے حکم پر 1 ماہ حلال کے قریب بھی نہیں گیا، تو یہ اپنے رب کے حکم پر باقی 11 ماہ حرام کے قریب کیوں جائے گا؟ روزے میں تو ایک خاص کیفیت بن گئی، ایک ٹریننگ سیشن ہوا، حلال کھانا تھا، حلال پانی تھا، نہیں گیا اس کے پاس، تو اب اسی رب کے حکم پر اپنے قادر مطلق غنی بذات اس کے حکم پر وہ انشاءاللہ حرام کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو ایک ٹریننگ سیشن ہے، ایسی عبادت ہے کہ اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ عصر کے وقت کیسا موڈ بنا ہوتا ہے، غور کیجئے، بھوک لگی ہوتی ہے، کسی اور طرف دھیان نہیں جا رہا ہوتا، بندہ بظاہر افطاری کا انتظار کر رہا ہے کہ جی کھانا آئے گا، پانی آئے گا، ٹھنڈا پانی پیوں گا، مزیدار چیز کھاؤں گا۔ اچھا وہ افطاری کا انتظار کر رہا ہے، بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے، لیکن وہ افطاری تو کھا سکتا ہے، وہ کھانا تو کھا سکتا ہے، فریج کھولے کھا لے، بازار جائے خریدے کھا لے، لیکن وہ نہیں کھاتا۔ وہ اعلان کرتا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اپنے رب پر کیسا پختہ ایمان ہے اس روزہ دار کا، کیونکہ رب سے کوئی شے چھپی نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ فریج کے پاس جائے گا، فریج کھول کے کھا لے گا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر جو حدیث پاک میں آیا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، حق اور بالکل سچ ہے، واقعی اٹس اے کی ٹو بیٹر ہیلتھ۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا الیاس عطار صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی شرفا کتاب فیضان رمضان میں یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ عز و جل، یقیناً روزہ رکھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایز پر ماڈرن ریسرچ لیٹس ڈسکس سم لنچ پن ایسپیکٹس آف روزہ۔ فاسٹنگ کے کچھ ہم اچھے ایسپیکٹ سن لیتے ہیں۔ یاد رکھیے لفظ صحت کتنا اہم ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ دکان سے مل جائے، بلکہ اللہ عز و جل کی عطا کردہ خاص نعمت ہے۔ اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity۔ یاد رکھیے بیمار نہ ہونا یہ صحت نہیں ہے، بلکہ انسان کا جسمانی طور پہ، نفسیاتی، ذہنی طور پہ اور معاشرتی طور پہ بالکل فٹ ہونا یہ صحت ہے۔ اور روزے میں یہی سب سے بڑی برکت ہے کہ تینوں انداز سے انسان الحمدللہ ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی، فزیکلی جسمانی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی بالکل فٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ان میڈیکل ٹرمینالوجی فاسٹنگ مینز willful abstinence
اور ریفریننگ فرام ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ ایٹ یور اون ول فار اے ڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم. روزے سے مراد ہے کہ آپ ایک خاص مدت کے لیے اپنی مرضی سے کھانا اور پینا چھوڑ دیتے ہیں, اور اس حالت میں سب سے آخر میں جو کھانا آپ نے کھایا یعنی سحری کا, اس سے آپ کے جسم کو غذائیت ملتی ہے, طاقت اور توانائی ملتی ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے 6 سے 7 گھنٹے بعد. اب جسم کے اندر ایک گودام ہے لیور, جگر میں اور پٹھوں میں, وہاں پر گلوکوز سٹور ہوتی ہے اور اس گلوکوز کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ جب تھرڈ فیز سٹارٹ ہوتا ہے, اس میں انسان کے جسم میں ایکیومولیٹڈ فیٹس یعنی جو چکنائی ہے, موٹاپا ہے, اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اور اس طریقے سے تھرڈ فیز ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا کہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ڈیٹاکسیفیکیشن یعنی فاضل اور گندے مواد کا اخراج وہ روزے کے دوران ہوتا ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے اس کے خون میں گڈ انڈورفنز پیدا ہوتے ہیں, بیٹر لیول آف انڈورفنز, یہ گڈ ہارمونز ہیں, اینڈ دے آر ریسپانسبل فار ویریس سائیکولوجیکل ویلنس, گڈ مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ریمیٹائڈ آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کی سوجن اور پینکریٹائٹس یعنی لبلبے کی سوجن میں بھی روزے دار کو فائدہ ہوتا ہے. بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا, کسی بھی مرض کی صورت میں قابل طبیب سے, ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے, اور روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا اس حوالے سے صرف ڈاکٹر سے ہی نہیں بلکہ ایک مفتی صاحب سے بھی رابطہ کیجئے, ان کو اپنی کنڈیشن بتائیے, اور پھر ڈاکٹر صاحب, مفتی صاحب جو کنسنسس ڈیولپ ہو اس حساب سے آپ روزے کی ترکیب بنائیں. اینڈ پراپر میڈیکل گائیڈنس اینڈ کنٹرولڈ انوائرمنٹ یعنی جو بھی آپ ایکسرسائز کریں, دوا کھائیں یا کوئی بھی اور چیز کریں وہ ڈاکٹر کی رائے سے ہونی چاہیے. انڈر میڈیکل گائیڈنس فاسٹنگ کین پروو ٹو بی دا سمپلسٹ اینڈ شیورسٹ وے ٹو شیل آؤٹ دا ایکسیسو فیٹس ود این ایکسیپٹیبل اماؤنٹ آف منیمل سائڈ افیکٹس. روزہ وہ جسم سے زیادہ چکنائی کو دور کرنے میں بہترین طریقہ ہے, ہاں اگر پراپر سپرویژن کے ساتھ کیا جائے, اور اس میں رسک بھی سب سے زیادہ کم ہے. اور ایک اور ضروری بات, جب پیٹ میں کھانا نہیں ہے اب جسم کو بہت سے دیگر اہم کام کرنے کا موقع مل گیا, سم ادر وائٹل فنکشنز, جس میں امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت کی مضبوطی. تحقیق سے ثابت ہے کہ روزے سے پورے جسم میں, خاص طور پہ آنتوں میں یعنی لارج انٹسٹائن اور اسمال انٹسٹائن کی امیونٹی میں اور قوت مدافعت میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, اور پروڈکشن آف نیو سیلز یعنی نئے خلیے بننے کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے. فیضان رمضان میں امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے, اللہ کے پیارے رسول, رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحت نشان ہے, بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی قوم کو خبر دیجئے کہ جو بھی میرا بندہ میری رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں اور اس کو اجر عظیم بھی دوں گا. تو پھر یہ فوائد روزے کے کب آ سکتے ہیں؟ جب ہم میانہ روی اختیار کریں, اعتدال کا رستہ اپنائیں. ایسا نہ ہو کہ روزے کے اندر اتنا زیادہ کھانا کھا لیا جائے سحری میں اور افطار میں, پھر رات میں, پھر اور رات میں اور پھر سحری میں, کہ اس سے زیادہ نقصان ہو جائے. ایسا بھی رپورٹ ہوئی ہے کہ روزے کے بعد لوگوں نے اتنا کھانا کھایا کہ بدہضمی, ڈائسپپسیا, تیزابیت اور دیگر ایسے مرض ہو سکتے ہیں. یقیناً روزہ رکھنے میں بے شمار فوائد ہیں. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا کلام پاک ہے, ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. رمضان المبارک کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کی جائیں؟ ایک بڑا ہی زبردست آپ کو میں ایک اوپینین اور ایک سجیشن دیتا ہوں. یہ کتاب ہے فیضان رمضان, الحمدللہ بہت ہی شاہکار تحقیق ہے. اٹس اے ماسٹر پیس رائٹنگ, ماسٹر پیس ٹیکسٹ بائی امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب. کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم رمضان المبارک سے پہلے اس کتاب کو ختم کر لیں, لیکن اب کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا تو آپ اس کو پڑھنے کی نیت فرمائیں. دیکھیے کسی کام کے بارے میں علم ہوتا ہے تو اس کو پرفارم کرنے کا مزہ بھی آتا ہے, ریزلٹس بھی سامنے آتے ہیں. اور امیر علیہ سنت نے اس کتاب میں رمضان
رمضان کے ہر پہلو کے بارے میں ایک ایسا انسائکلوپیڈیا بنا دیا کہ جب انسان پڑھتا چلا جاتا ہے پھر خاص وہ جو انداز تحریر ہے آپ کا دلچسپ اس میں کھبتا چلا جاتا ہے. سحری، افطار، تراویح، ایک چیز کے بارے میں بڑی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن اس کتاب کے اندر موجود ہے. آپ یہ کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ dawatIslami.net کی بکس گیلری سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کیجئے، یعنی آپ سب تک یہ دعوت پہنچائیے. آج کل واٹس ایپ کے اوپر بھی اس کتاب کا ایک ورژن جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، آپ تک وہ پہنچائے تو آپ وہ دوسروں کو فارورڈ کیجئے. اور جب بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو، آپ کسی جگہ پر فیل کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ بالکل کنسلٹ کیجئے اور رمضان کے بارے میں ایک پہلو کو دیکھیے کہ آپ نے ایک طویل روزہ رکھنا ہے. اب یہ مہینہ اپریل کا ہے، اپریل مئی 2020 میں ہم نے روزے رکھنے ہیں. روزے کا دورانیہ بھی ہے، کچھ نہ کچھ موسم بھی ہے، اور پھر جو حالات چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے پوری کی پوری گائیڈنس ہو. یاد رکھیے سحری کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ گھڑی کے وقت کے ساتھ. اذان جو ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے. ہمیں ایکچوئل کیلنڈر لینا ہے. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ نے یہ بھی فیسلٹی دی ہے کہ سحر و افطار کے کیلنڈرز اویلیبل ہیں اور بک شاپس تو اوپن ہیں. آپ جا کر یہ کیلنڈر لے سکتے ہیں یا اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے شہر میں گھڑی کے وقت کے ساتھ یہ کیلنڈر کلوز کریں. ورنہ جو بدری چینل پر سحری ٹرانسمیشن ہماری اسپیشل ہوگی اس میں جو ٹائم چل رہا ہے اس کے حساب سے اپنی سحری کو ختم کریں. اگر آپ اذان کا انتظار کرتے رہیں گے 1-2 منٹ کے پیچھے پورا روزہ ضائع ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی ساری معلومات حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.